अच्छा, मैं पूछना ये चाहूंगा, उलमाए कराम का पैनल है, सारे बैठे हुए हैं, एक तो हमारी सबकी शहादत पे बहुत दुख हुआ है। नहीं जी, हमें कोई दुख नहीं हुआ। आप अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, आप अपने ईमान का इलाज करवाएं। तुम दुख कर रहे हो जो अपनी किताबों के अंदर और अपने अकीदों और तकरीरों के अंदर माअज़ अल्लाह सहाबा इकराम को, हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंद और दीगर सहाबा इकराम जो मौला अली के मुकाबले में जंग के अंदर आए थे, उन सबको माअज़ अल्लाह कुत्ते और खंजीरों के साथ तशबीह दे रहा है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। तो मैं उन लोगों के हवाले से ये पूछना चाहूंगा, क्या नेतन्याहू और ट्रम्प साहब जो थे ये सुन्नी थे और ईरान शिया था? और इसने ये जो कहा कि जी नेतन्याहू और ट्रम्प जो है ये सुन्नी थे और ईरान शिया था, ये भी किसका कहा हुआ जुमला बोल रहा है? ये रजा साकिर मुस्तफाई, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब और हमारे इस्लामी स्कॉलर साहब जो हैं, उनका सिखाया हुआ जुमला है। ये अवाम को लॉलीपॉप उन्होंने दिया है, जो अवाम अभी लेकर लोगों से सवाल कर रही है, उलमा से सवाल कर रही है कि यार ईरान जो है वो इस अंदाज से सुन्नियों का कत्लेआम कर रहा है, इस अंदाज से मुसलमानों को मार रहा है। माज़ अल्लाह, जिनका नाम अबू बकर था, जिनका नाम उमर था, जिनका नाम उस्मान था, उनको जलाया गया, उनको काटा गया, सरेआम फांसियां दी गई। बाद लोगों की सोच बहुत थोड़ी होती है, वो घर की मासी वाली सोच होती है। घर की जो होती है ना सास और बहू, उनकी सोच उधर तक होती है कि खाना ये पकना है और ये करना है। अशिद्दाउ अलल कुफारी व रुहमाउ बैनहुम का तुम मिस्दाक नहीं हो तो फिर तुम्हें इंटरनेशनल मीडिया पर इसी तरह बिठाया जाएगा और इसी तरह तुम दांत निकाल निकाल कर ये बात करोगे कि इनकी तो मासियों वाली सोच है। ये जो उलमा अहले सुन्नत और शिया के अंदर फर्क कर रहे हैं, बदमज़्हबों के अंदर और हक वालों के अंदर फर्क कर रहे हैं, ये तो मासियों की सोच वाले हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो जो लोग आफाकी सोच रखने वाले हैं, जो इंटरनेशनल और जो बड़ी सोच रखने वाले लोग हैं, वो इस तरह की मौकों पर इस तरह की गंदी सोच उनकी नहीं होती है कि अहले सुन्नत और शिया में फर्क है। माज़ अल्लाह, ये इसके मुताबिक गंदी सोच है। देखें बात कहां तक जाएगी जब तुम्हारे जैसे मुफ्ती जो हैं इस तरह की मीडिया पर आके बातें करेंगे कि अहले सुन्नत और शिया के दरमियान जो फर्क है, हम इस फर्क से क्यों नहीं निकल रहे। इसके जवाब में तुम इस तरह की बोंगियां मारोगे तो फिर बअमरे मजबूरी हमें इस्लाम की हुदूद बयान करने के लिए, अपने अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें सामने आना पड़ेगा, हमें अपना बयान देना पड़ेगा। अगर पूरी सोशल मीडिया पर कोई बयान भी ईरान के हक में ना होता, शियों के हक में ना होता, जिस रज़ा साकिर मुस्तफाई का भी ना होता और दीगर किसी का भी ना होता, तो हमें भी आप बोलता हुआ ना देखते। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलह कुल्लियत जिस अंदाज से फैल रही है और जिस अंदाज से इसका प्रचार किया जा रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। किस अंदाज से मुसलमानों को उनके मुसल्लमा अकायद से फेरा जा रहा है और उन अकायद के ऊपर कंप्रोमाइज करने का जहन बनाया जा रहा है। अब इसको मैं मजीद खोलूं तो वो इस अंदाज से कि कोई अल्लाह के हवाले से बकवास करता है तो तुम फिर भी कुछ भी ना बोलना क्योंकि उस पर मुसलमान होने का टाइटल है। इसी तरह कोई हुजूर सरवर कौनैन के हवाले से बकवास करता है, दरीदा दहन होता है, तुम फिर भी ना बोलना क्योंकि उस पर मुसलमान का टाइटल है। इसी तरह कोई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हवाले से दरीदा दहन होता है, उनके हवाले से गंदी गुफ्तगू करता है, तुम फिर भी ना बोलना क्योंकि उस पर मुसलमान का टाइटल है। कोई औलियाए किराम और दीगर जो अकायद हैं, ज़रूरियात दीन हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करता है, उनके हवाले से गंदी बात करता है, गंदा अकीदा अपना बयान करता है या वो गंदे अकीदे का हामिल है, तुम उसके बारे में नहीं बोलना क्योंकि वो मुसलमान है, उस पर मुसलमान का लेबल लगा है, उनकी इबादत गाहों पर मसाजिद का लेबल लगा है। तुमने नहीं बोलना, तुमने बात नहीं करनी, वगरना तुम शिद्दती करार पाओगे और शिद्दत पसंद करार पाओगे। तुम्हें लोग जो है नफरत की निगाह से देखेंगे, तुम्हारे बारे में बात करना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे लोग करीब नहीं आएंगे और ये जो फैन फॉलोइंग है और ये जो व्यूअरशिप है ये तुम्हारी डाउन हो जाएगी, ये तुम्हारी गिर जाएगी, तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे और जगह जगह जो तुम्हें बुलाया जाता है ये चीजें खत्म हो जाएंगी, हर दिल अजीजी जो है वो खत्म हो जाएगी। इस अंदाज से मुसलमानों को डरा कर सुलह कुल्लियत के मूजी मर्ज की तरफ धकेला जा रहा है और उनको सुलह कुल्ली बनाया जा रहा है। सुलह कुल्ली को मैं मजीद जो है वो आसान कर दूं आम आवाम के लिए कि सुलह कुल्लियत कहते हैं कि हर बंदा अपनी जगह पे सही है और उसके साथ हमारी जो है वो कोई लड़ाई नहीं है, हमारी उसके साथ सुलह है। अब अगरचे वो कुफरिया अकायद रखता हो, जैसे मर्जी अकायद रखता हो, तो इस तरह के मामलात को सुलह कुल्लियत कहते हैं। यानी हर एक के साथ सुलह कर लेना, हर एक के साथ बामी भाईचारगी वाले मामलात करना, और ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान को जो नाजिल किया उसका बुनियादी मकसद ही ये बताया कि ये हक और बातिल के अंदर इम्तियाज करने वाली किताब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजने का भी मकसद वो हक और बातिल
کے درمیان پہچان کروانا تھا. اگر سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے تو انبیاء کرام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہوا؟ اور پھر یہ جو حالات کا رونا رویا جاتا ہے کہ جی حالات سازگار نہیں ہے، اس وقت اس موقع محل پر آپ کو ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے خلاف آپ کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا. تو مجھے بتائیں حالات کب سازگار ہوئے ہیں؟ بلکہ حالات پہلے سازگار ہو بھی سکتے ہیں، حق بیان کرنے کے بعد حالات وہ بھی سازگار نہیں رہتے. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال مشرکین کو اپنا جو ہے وہ کردار دکھایا. ان لوگوں نے حضور سرور کونین کے کردار کو دیکھ کر کیا حضور کا سٹیٹس اپنے ذہن میں بنایا، اپنے دل و دماغ میں بنایا کہ حضور صادق و امین ہیں. اور حضور سرور کونین کو فقط الفاظ میں ہی وہ صادق و امین نہیں گردانتے تھے، بلکہ حضور سرور کونین کی بات پر بھی اسی انداز سے یقین کرتے تھے اور اپنی امانتیں رکھوا کر بھی تحفظ کا احساس کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ صادق و امین ہے. تو حضور کی وہ جو 40 سالہ زندگی مشرکین کے سامنے تھی، حضور کے حالات اس وقت کے اگر دیکھے جائیں کہ حضور کو صادق و امین کہا جا رہا ہے تو کتنے سازگار حالات تھے. لیکن حضور سرور کونین نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا وہ حالات اسی طرح سازگار رہے؟ کیا اسی طرح صادق و امین کہلاتے رہے؟ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفار کی طرف سے دشنام بازی کی گئی، کفار کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں دی گئی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جتنا میں دین کے معاملے میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی بھی ستایا نہیں گیا. تو اب پچھلے انبیاء کرام کی آپ سیرتوں کو پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کا دل کانپ جائے، کلیجہ منہ کو آ جائے کہ کتنی سخت اذیتیں انبیاء کرام کو دی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی. لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے جتنی اذیتیں دی گئی دین کے معاملے میں اتنی کسی کو نہیں دی گئی. تو پتہ لگا حضور کے جو معاملات اور حالات جو سازگار تھے پہلے، وہ اب حق بیان کرنے کے بعد وہ حالات سازگار نہیں رہے. تو حالات جو ہیں وہ کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے. اگر حالات سازگار ہوتے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوتے، انبیاء کرام کے لیے ہوتے. اور پھر ہمارے سامنے بہت بڑی مثال کربلا کی ہے کہ امام حسین کے لیے حالات سازگار ہونے چاہیے تھے حق بیان کرنے کے لیے، حق بتانے کے لیے. تو جب ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوئے تو مئو شما کس کھاتے میں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب حالات سازگار ہوں گے تبھی ہم بیان دیں گے؟ اگر حالات سازگار نہیں ہوں گے تو ہمیں بیان دینے کی حاجت نہیں ہے. حکمت عملی اپنی جگہ، لیکن مداہنت یہ اور چیز ہے. حکمت عملی اور مداہنت کے اندر فرق کیا جائے، ان دونوں کو اس انداز سے نہ ملایا جائے کہ مداہنت جو ہے وہی حکمت عملی بن جائے. تو کئی لوگ، کئی موٹیویشنل سپیکرز، کئی نام نہاد مولوی، علماء کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، مناظر کہلانے والے، شمشیر اعلی حضرت کہلانے والے، وہ اسی چیز کا شکار ہیں کہ وہ مداہنت اور حکمت کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے. مداہنت کیا ہے، حکمت کیا ہے، ان لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا. آج ہم موصوف قریشی صاحب جو ہیں، حنیف قریشی صاحب، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ ان سے کالر نے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ پہلے وہ سوال سنیں، اس پہ تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، پھر قریشی صاحب کا جواب سنیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اچھا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا، علماء کرام کا پینل ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو خامنہئی صاحب کی شہادت پہ بہت دکھ ہوا ہے پوری قوم کو، ہم پاکستانی قوم کو. نہیں جی، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا. آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، آپ اپنے ایمان کا علاج کروائیں، اور اپنا جو ہے وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایمان چیک کروائیں کہ آپ کو دکھ ایک اس شخص کے مرنے پر ہو رہا ہے کہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام انبیاء کرام سے افضل جانتا ہے. اور اس بندے کے مرنے پر تمہیں دکھ ہو رہا ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو بغیر تبرہ بازی کے مکمل ہی نہیں ہوتا. جب تک ہم صحابہ پر تبرہ نہ کریں، ان کو گالم گلوچ نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہود و نصارہ سے پوچھا جائے کہ تمہارے جو ہے نبی کے ساتھ والے وہ کیسے تھے تو وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں
बैठने वालों के ऊपर गालम गलोच करते हैं, उनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं। क्या तुम ऐसे शख्स के मरने पर दुख और अफसोस कर रहे हो जो अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाता है? उस शख्स के मरने पर तुम दुख कर रहे हो जो अपनी किताबों के अंदर और अपने अकीदों और तकरीरों के अंदर माअज़ अल्लाह सहाबा इकराम को, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंद और दीगर सहाबा इकराम जो मौला अली के मुकाबले में जंग के अंदर आए थे, उन सबको माअज़ अल्लाह कुत्ते और खंजीरों के साथ तशबीह दे रहा है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। क्या उसके मरने पर तुम जो अफसोस कर रहे हो और दुख का इजहार कर रहे हो, तो मुसलमानों को बिल्कुल दुख नहीं है? दुख है तो तुम्हें दुख है। इसके बाद ये कॉलर क्या कहता है? तो कुछ सोशल मीडिया पे जिस तरह के मामलात या हालात नजर आ रहे हैं, तो कुछ उलमा की तरफ से भी कुछ ऐसे तासरात दिए जाते हैं कि जी ये तो तशी और इस तरह के मतलब अहले सुन्नत की जानब से, यानी आज भी हम इस चीज से नहीं निकल रहे हैं। तुम ये चाहते हो कि मुसलमान इस मामले से निकल आए, ये अहले सुन्नत है, ये शिया है, यानी वो ये कह लें कि ठीक है ये अम्मा आयशा सिद्दीका को बकवास करता है, हमें ये तस्लीम है, ये हजरत मौला अली को तमाम अंबिया से अफजल जानता है, ये कुफ्र करता है, उसके बावजूद ये हमें तस्लीम है, ये कुरान पाक को गैर महफूज जानता है और ये अकीदा रखता है कि इसमें से मौला अली की खिलाफत की आयात निकाल दी गई, उसके बावजूद जो है ये हमें तस्लीम है, माअज़ अल्लाह। इसी तरह ये सहाबा इकराम को गालियां देता है, अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक आजम को, उस्मान गनी को और दीगर अजिल्ला सहाबा इकराम को ये गालम गलोच करता है, उनकी तकफीर करता है, उन पर कुफर के फतवे लगाता है। उसके बावजूद भी हमें तस्लीम है। हम इस चीज से निकल गए हैं कि हम अहले सुन्नत हैं और वो शिया हैं। इस इम्तियाज से हम निकल गए हैं, माअज़ अल्लाह। अगर इस इम्तियाज से आप निकल जाएंगे और इसके बाद आप ये सोचेंगे कि ये इत्तेहाद हो जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल इत्तेहाद हो जाएगा, लेकिन इस्लाम पर इत्तेहाद नहीं होगा, कुफर पर इत्तेहाद होगा, इर्तिदाद पर इत्तेहाद होगा। और मुसलमानों को ऐसा इत्तेहाद ना मतलूब है ना मकसूद है। हम इस तरह के इत्तेहाद के बिल्कुल भी हक में नहीं है। तो मैं उन लोगों के हवाले से ये पूछना चाहूंगा, क्या नेतन्याहू और ट्रंप साहब जो थे ये सुन्नी थे और ईरान शिया था? और हमारे उलमाए किराम इस बारे में क्या पैगाम देंगे कौम को? और इसने ये जो कहा कि जी नेतन्याहू और ट्रंप जो है ये सुन्नी थे और ईरान शिया था, ये भी किसका कहा हुआ जुमला बोल रहा है? ये रजा साकिब मुस्तफ़ाई, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर साहब और हमारे इस्लामी स्कॉलर साहब जो हैं, उनका सिखाया हुआ जुमला है। ये अवाम को लॉलीपॉप उन्होंने दिया है जो अवाम अभी लेकर लोगों से सवाल कर रही है, उलमा से सवाल कर रही है और लोगों पर अपनी धाक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जी नेतन्याहू और ट्रंप जो है वो सुन्नी है, जो आप जो है वो शिया शिया कह के ईरान के खिलाफ जो है वो बयान दे रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ये दिया हुआ लॉलीपॉप था उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस वीडियो में दिया है। वो वीडियो मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएं। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके सामने ये वाज़ेह हो जाएगा कि रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का ये बयान कुरान और हदीस से बिल्कुल मेल नहीं खाता और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये तो सवाल उस वक्त पैदा होता है ना कि जब अल्लाह ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी शरीयत ने हम पर यह फर्ज करार दिया हो कि जब भी दो मुल्क लड़ेंगे या जब भी दो ग्रोह लड़ेंगे या जब भी दो अफराद लड़ेंगे, खानदान लड़ेंगे, दो मुआशरे लड़ेंगे, तो तुमने उसमें से किसी ना किसी एक का साथ देना ही देना है। उसके साथ के लिए तुमने कोई ना कोई बयान देना ही देना है। अगर तुम दोनों के हवाले से खामोशी इख्तियार करोगे तो तुम मुजरिम करार पाओगे, तुम काफिर करार पाओगे, तुम जो है वो गुमराह हो जाओगे। तुम्हारे लिए ये वईद है, ये वईद है, ये वईद है। जब इस तरह की शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी होती तो फिर हम कहते कि हाँ यार देखो, अगर नेतन्याहू और जो है वो ट्रंप सुन्नी नहीं है तो फिर शिया जो है ये चलो अपना लेबल तो मुसलमानों वाला रखते हैं और ये ईरान जो है ये मुसलमान कंट्री के तौर पर तो मशहूर है, इसलिए चलो हम इनका साथ दे देते हैं। तो इस तरह की बात की जाए। और भाई जब तुम्हारे पर फर्ज लाजिम नहीं है कि दोनों में से किसी एक के हक में बात करो, बल्कि अल्लाह तबारक तआला का कुरान इसमें क्या कहता है, मैंने वो इस वीडियो के अंदर भी वो आया मुबारका तिलावत की और उसका तर्जमा जो है वो बयान किया कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि हम बाज़ जालिमों को बाज़ जालिमों पर मुसल्लत करते हैं उनके आमाल की वजह से। तो जब अल्लाह ने एक जालिम को दूसरे जालिम पर मुसल्लत कर दिया तो ना हम इस जालिम के साथ हैं ना हम इस जालिम के साथ हैं। ईरान के सुन्नियों पर मजालिम की क्या लिस्ट है
یہ بھی انشاءاللہ اگر وقت ہمیں ملے گا تو ہم بیان کریں گے کہ کتنے مظالم انہوں نے سنیوں پر ڈھائے اور سنیوں کو کس انداز سے قتل عام ان کا کیا۔ اس وقت یہ موٹیویشنل سپیکر اور یہ اسلامک سکالر جو ہے نام نہاد، یہ کہاں تھے؟ اس وقت ان کو سانپ سونگ گیا تھا؟ اس وقت یہ کیوں نہیں بولے کہ یار ایران جو ہے وہ اس انداز سے سنیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اس انداز سے مسلمانوں کو مار رہا ہے معاذ اللہ، جن کا نام ابو بکر تھا، جن کا نام عمر تھا، جن کا نام عثمان تھا، ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا، سریام پھانسیاں دی گئی، ان مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ اس وقت یہ موٹیویشنل سپیکر کہاں تھے؟ اس وقت سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سب جو ہے وہ مرے پڑے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ سب ویوز کا چکر ہے، سب ہر دل عزیزی کا چکر ہے، سب جو ہے ڈالر کا چکر ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کا سوال تھا، اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جب آگے سے حنیف قریشی صاحب جواب دیں گے تو یہ قاعدہ ہے السوال معاد فی الجواب، کہ جو سوال ہوتا ہے وہ جواب کے اندر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، یعنی جواب کے اندر اس سوال کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ظاہر ہے جو بات آپ نے بھی کی تھی کہ یہود و ہنود کا ساتھ دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ازم کچھ قسم کے لوگ ہر دور میں، ہر جگہ، ہر روپ میں ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی سوچ بہت تھوڑی ہوتی ہے، وہ گھر کی ماسی والی سوچ ہوتی ہے، گھر کی وہ جو ہوتی ہیں نا ساس اور بہو، ان کی سوچ ادھر تک ہوتی ہے کہ کھانا یہ پکنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ بعض لوگ بڑی چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، ماسیوں والی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، یعنی اہل سنت اور شیعہ میں یہ فرق ہے، ان کے درمیان عقائد کا فرق ہے، ان کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ رکھنے والے ماسیوں کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کی محدود سوچ ہے، وہ ساس اور بہو والی سوچ ہے کہ جی کھانا کی پکنا ہے تو کی نہیں پکنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی سوچ کے اوپر تو بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے مناظرے کرتا تھا اور بڑے گھٹنوں پہ کھڑے ہو کر دلائل دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت تجھے یہ ماسیوں والی سوچ جو ہے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میری ماسیوں والی سوچ ہے، یہ میری ساس اور بہو والی سوچ ہے، کی پکنا ہے تو کی نہیں پکنا۔ اس وقت اتحاد کر لیتا نا اپنے سامنے والے مناظر سے، اس وقت جو ہے وہ اس انداز کی گفتگو کرتا نا، لیکن وہاں پر تجھے بڑا تھوک صاف کر کر کے جو ہے وہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے۔ اب چونکہ تم انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے ہو، تمہیں جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ سن رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ پرائے ہوں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کس انداز سے گفتگو کرتے ہو۔ کیا تمہارے اندر شدت ہے اسلام والی؟ کیا تمہارے اندر غیرت ہے اسلام والی؟ اگر تو ہے تو پھر اگلی دفعہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھنے کا، اور اگر وہ تمہارے اندر غیرت اور حمیت نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم کا تم مصداق نہیں ہو، تو پھر تمہیں انٹرنیشنل میڈیا پر اسی طرح بٹھایا جائے گا اور اسی طرح تم دانت نکال کر یہ بات کرو گے کہ ان کی تو ماسیوں والی سوچ ہے۔ یہ جو علماء اہل سنت اور شیعہ کے اندر فرق کر رہے ہیں، بدمزموں کے اندر اور حق والوں کے اندر فرق کر رہے ہیں، یہ تو ماسیوں کی سوچ والے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو لوگ آفاقی سوچ رکھنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل اور جو بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی موقعوں پر اس طرح کی گندی سوچ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ کہ اہل سنت اور شیعہ میں فرق ہے، معاذ اللہ یہ اس کے مطابق گندی سوچ ہے۔ دیکھیں بات کہاں تک جائے گی۔ جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے، اس کو جو مرتد سمجھ رہا ہے، اس کی یہ معاذ اللہ گندی سوچ ہے۔ جو مولا علی کو انبیاء پر فضیلت دینے والے کو کافر و مرتد سمجھ رہا ہے، یہ معاذ اللہ اس سمجھنے والے کی گندی سوچ ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح جو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت قرآن پاک میں آنے کے باوجود ان پر گندی تہمت لگا رہا ہے، اور جو اس کو کافر سمجھ رہا ہے اس کی تہمت کی وجہ سے، اس کی یہ معاذ اللہ گندی سوچ ہے۔ اسی طرح جو صحابہ اکرام کو سب و شتم کر رہا ہے اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کو، چند صحابہ کے علاوہ ساروں کو کافر و مرتد کہہ رہا ہے، اس کو غلط سمجھنے والے کی یہ سوچ گندی سوچ ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کے عقیدے وہ گندے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ان کے اندر فرق کر رہا ہے، حق کو باطل کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ گندی سوچ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اختلاف ایز اے مسلک، ایز اے جماعت، ایز اے سوچ میرا بھی ہے، بالکل ہے، بہت سارے حوالوں سے ہے، رہے گا، لیکن کیا موقع تلاش کر کے بات کرنا، موقع کے اوپر بات کرنا، ہم نے بلاغت جو پڑھی ہے تو اس میں بلاغت کیا ہے کہ بھئی آپ مقتضی الحال کے مطابق گفتگو کریں۔ اب دیکھیں اس نے سنیوں کو بھی راضی کرنا تھا کہ کہیں سنی میرا تانتانا بند کر دیں،
وجہ یہ ہے کہ میں جو یہ سال کا خرچہ اکٹھا کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھا ہوں تو یہ کبھی کسی جگہ پہ زیادہ بھی لگ سکتا ہے، تو میرا یہ جو سال کا خرچہ ہوگا وہ کم پڑ سکتا ہے، تو وہ میں نے تقریروں کے ذریعے پورا کرنا ہے، تو کہیں وہ تقریریں بند نہ ہو جائیں کہ تم نے تو شیعوں کے ساتھ اتحاد ہی کر لیا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر۔ تو یہاں پر سنیوں کو پورا پارا کرنے کے لیے جی اپنی جگہ اختلاف اپنی جگہ رہتا ہے، دیکھیں جی اختلاف جو ہے جو مسلکی ہے وہ میرا ہے رہے گا، اس انداز سے کر کے جو ہے وہ نیچے نیچے سے نکل رہا ہے، وہ اختلاف بھی تو بیان کرنا، ساتھ تیری بغل میں شیعہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے بیان کرنا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ کفریانہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ جو ہے اسلام والا عقیدہ ہے، پھر دلائل کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرو نا، وہاں پر تمہیں موت پڑتی ہے، وہاں پر تم نیچے نیچے ہو کر نکل جاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر ہم نے کفر کی بات کی، اگر ہم نے اسلام کی اس انداز سے بات کی کہ حق اور باطل کو ہم نے جدا جدا کر کے بیان کیا تو انٹرنیشنل میڈیا پر ہمیں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تو بات عمومی ہر بندہ ہی کرتا ہے، وہ جی دیکھیں جی میں ان کے ساتھ متفق ہوں، ہاں چند باتوں میں میرا اختلاف ہے، تو اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو ہے، تو اس بات کو بڑا نارمل سمجھا جاتا ہے۔ تم نے اسی نارمل انداز کے اندر یہ بات کر دی، بات کو کھولو نا کہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ایمان و کفر کا ہے۔ جب ایمان و کفر کے اختلاف ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے پھر ہم اتحاد نہیں کر سکتے اور نہ اس طرح کی باہمی بھائی چارگی والی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اس وقت عالم کفر و عالم اسلام کو لتاڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، امریکہ نے بدماشی کی ہوئی ہے، اسرائیل جو ہے نا وہ حملہ کر رہے ہیں مسلمان ملک پر، تو کیا یہ اگر آپ کو اور نہیں کر سکتے خاموش بھی نہیں رہ سکتے ہیں ظالموں؟ اگر آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے یعنی کہ اتحاد کی بات نہیں کر سکتے، ان کے حق کی بات نہیں کر سکتے، تو خاموش بھی نہیں رہ سکتے ظالموں۔ یعنی کہ آپ کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ شیعہ کے حق میں بیانات دیں اور آپ یہ کہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور کیا ساتھ ہونے سے ایران جو ہے وہ فتح کر لے گا اسرائیل کو اور جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مار دے گا تمہارے ساتھ کا بیان دینے سے؟ تو اولاً تو تمہیں یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ جی ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے ظالموں تو تم کم از کم خاموش رہتے، اور ہم خاموش ہی تھے اور ہمیں خاموشی ہی پسند تھی اس معاملے میں کہ سامنے دو کتے آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں گے، ہماری توانائی خرچ نہیں ہوگی کہ اللہ نے ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیا ہے، لیکن تیرے جیسے سو کولڈ مفتی، تیرے جیسے سو کولڈ عالم، تیرے جیسے سو کولڈ مناظر، تیرے جیسے سو کولڈ اسلامی اسکالر جو ہیں، اسی طرح رضا ثاقب مصطفی جیسے اسلامی اسکالر جو ہیں، وہ جب آ کر میدان میں یہ بات کہیں گے کہ تم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے تو نتن یاہو کا ہی دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کرو گے، جب تمہارے جیسے مفتی جو ہیں اس طرح کی میڈیا پر آ کے باتیں کریں گے کہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان جو فرق ہے ہم اس فرق سے کیوں نہیں نکل رہے، اس کے جواب میں تم اس طرح کی بونگیاں مارو گے، تو پھر بامر مجبوری ہمیں اسلام کی حدود بیان کرنے کے لیے، اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے ہمیں سامنے آنا پڑے گا، ہمیں اپنا بیان دینا پڑے گا۔ اگر پوری سوشل میڈیا پر کوئی بیان بھی ایران کے حق میں نہ ہوتا، شیعوں کے حق میں نہ ہوتا، جس طرح رضا ثاقب مصطفی کا بھی نہ ہوتا اور دیگر کسی کا بھی نہ ہوتا، تو ہمیں بھی آپ بولتا ہوا نہ دیکھتے، نہ حق میں بولتا ہوا دیکھتے، کیونکہ حق میں ہم بول سکتے نہیں ہیں، اور خلاف بھی بولتا ہوا نہ دیکھتے کہ ہم یہ کہتے کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو آپس میں لڑنے مرنے دیا جائے، ہم ان کے بارے میں نہیں بولتے، یہ ہمارا موقف تھا۔ لیکن جب تم نے اسلامی سرحدوں کے اوپر اس طرح کا قدغن لگایا، اس طرح کی باتیں کی اور مسلمانوں کے عقیدے کو خطر پر پیش کر دیا، تو ہمیں بامر مجبوری بولنا پڑا۔ رضا ثاقب مصطفی نے جو یہ کہا کہ جی پھر اس کا ساتھ نہیں دیتے تو نیتن یاہو کا ہی دے دو، وہ تو سنی ہے، تو سارے مارے جو بھولے بھالے سنی ہیں وہ ہامنائی کی شہادت پر افسوس منانے لگ گئے، اس کو جو ہے شہید کہنے لگ گئے اور اس کے پر انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے کلمات مقدسہ پڑھنے لگ گئے اور بڑی بڑی تحریریں لکھ کر اس کی بھی منقبتیں پڑھنے لگے کہ جی اربوں مسلمانوں میں سے ایک ہی مسلمان زندہ تھا جو کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ معاذ اللہ، اس انداز سے مسلمانوں کو تم نے خطر پر پیش کر دیا، مسلمانوں کے ایمانوں کو تم نے داؤ پر لگا دیا کہ جو اس طرح کے مرتد کے حوالے سے اچھے کلمات کہیں گے ان کے اسلام کا کیا بنے گا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا۔ تو جب تمہارے جیسے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم تمہیں کہیں گے کہ ظالموں بوتھی باندھی رکھتے تو اچھا تھا، ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیتے تو اچھا تھا، لیکن تم بولے تو ہماری طرف سے تمہارا منہ توڑنا لازم تھا۔ ابھی جو حملہ ہوا اس نے کیا افغانستان کی طرف، نہیں انڈیا نے کیا، تو بنیادی طور پر وہ کس جگہ کیا گیا تھا؟
جو مسجدیں اور مدرسے ہٹ ہوئے تھے وہ کس مسلک کے تھے بھائی؟ کس کے تھے؟ اہل الحدیث کے تھے یا دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے؟ تو کیا الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک لفظ بھی کہیں سے سننے کو ملا کہ یہ جناب ہماری مسجد نہیں ہے، یہ یعنی کیوں بھائی؟ مقابلے میں مشرک کھڑا ہے اور اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے، اس کو اس نے اٹیک کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر کوئی بندہ کہ نہیں یہ تو وہابیوں کی مسجد تھی، یہ اس کا مرکز تھا، تو بتائیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، حق نہ بیان کرنے پر الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے کہ جی الحمدللہ ہماری طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہ جو مساجد تھی وہ اہل حدیث کی تھی اور دیوبندیوں کی تھی۔ میں کہتا ہوں حنیف قریشی ساری زندگی تو اس کو مسجد زرار نہیں کہتا رہا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین؟ کیا یہ آیت پڑھ پڑھ کر دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو تو ٹونٹ نہیں کرتا رہا؟ کیا یہ تیرا عقیدہ نہیں ہے؟ اگر تو کہتا نہیں ہے تو کھل کر بیان کر تاکہ ہمیں پتہ لگے تو بھی صلح کلی ہے اور تو بھی منیب الرحمان کی طرح اسی ڈگر پر چل رہا ہے جس ڈگر پر مفتی منیب الرحمان چل رہا ہے اور عوام کو چلانا چاہ رہا ہے۔ تم بھی بیان کر دے تاکہ کھل کر تیرا بھی مزید ہم آپریشن کریں۔ اور اگر تو کہتا نہیں میرا یہی عقیدہ ہے کہ وہ مسجد زرار ہے، تو مسجد زرار خانہ خدا ہے یا جو ہے وہ خانہ کفار ہے؟ تو یقیناً وہ خانہ کفار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر گاہ فرمایا ہے، اور تو ببانگے دول انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جی وہ اللہ کا گھر تھا، وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ اگر دیوبندی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر ان سے تو کیوں اختلاف کرتا ہے؟ تیرے مناظرے ان کے خلاف کیوں ہیں؟ تو وہاں پر تو کہے گا نہیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد اتنے گندے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت ان کی ہوئی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو ان کی اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس مسجد زرار میں بھی بڑی نمازیں پڑھی جاتی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دیا اور قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی، اس کو کفرگاہ قرار دیا گیا، اس کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی والی مسجد قرار دیا گیا اور اس کو مسجد بھی کہا گیا، اس کے باوجود اس کو کفرگاہ بھی کہا گیا۔ تو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ معاذ اللہ یہ گندی سوچ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے اور مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کہ جو مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا اس کے حوالے سے کیا کہو گے؟ اور حضور کی سوچ کو کیا کہو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گندی سوچ تمہاری ہے، اور یہ گندی سوچ ان سیکولر اور لبرل قسم کے سو کولڈ مسلمانوں کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اس انداز کی گندی گفتگو کرتے ہیں۔ تو گندی سوچ ان کی ہے، گھٹیا سوچ ان کی ہے۔ جو آفاقی سوچ رکھتے ہیں وہ حق اور باطل کے اندر ہمیشہ فرق کر کے چلتے ہیں، کبھی بھی حق اور باطل کو نہیں ملاتے، پیشاب اور دودھ کو نہیں ملاتے، پیشاب کو پیشاب سمجھتے ہیں، دودھ کو دودھ سمجھتے ہیں، اور تیرے جیسے لوگ ہیں جو پیشاب اور دودھ کو مکس کر کے پینے کے قائل ہیں۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ جی مقابلے میں مشرک کھڑا ہے۔ تو بھائی تمہاری بات سے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ جب مقابلے میں مشرک ہو تو اس طرف جو بھی ہو اس کو گلے سے لگا لینا چاہیے، اس کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے، اس کی عبادت گاہ کو مسجد کہہ دینا چاہیے۔ تو پھر اب اس بات کا جواب دو کہ اگر مشرکوں کے مقابلے میں قادیانی کھڑا ہو جائے اور قادیانیوں کے مقابلے میں مشرک کھڑا ہو جائے تو اب قادیانیوں کو کیا کہو گے؟ مسلمان کہو گے معاذ اللہ؟ کیا ان کی عبادت گاہوں کو جس کو وہ مسجد کہتے ہیں کیا تم بھی ان کو مسجد کہو گے؟ اور کیا یہ کہو گے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی؟ بھائی جو قادیانیوں کی مسجدیں ہیں کیا ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا؟ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے اور نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ کا وہ نبی اور رسول مانتے ہیں؟ ہاں بس وہ اپنے کانے دجال کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیا ان کی عبادت گاہ مسجدیں بن جائیں گی؟ کیا ان کی عبادتیں اللہ کی عبادتیں کہلائیں گی؟ وہاں پر تو مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا۔ یہ تمام موٹیویشنل سپیکر جو ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلوں کو دبا لیں گے، اپنی زبانوں کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیں گے اور یہ کبھی بھی کلام نہیں کریں گے کہ دیکھیں جی وہ ہمیں عالم کفر جو ہے قادیانیوں کو مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے، آج ہم قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قادیانیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر خامنائی کی طرح جب قادیانیوں کا خلیفہ مارا جائے گا اس وقت بھی کہنا اوہ جی یہ شہید ہو گیا، او جی اربوں مسلمانوں کے اندر یہ ایک ہی تو تھا جو زندہ تھا، آج وہ بھی مارا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ او جی انا للہ و انا الیہ راجعون، او جی شہید ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بھی چہرے پہ تو داڑھی ہے، چٹا تو وہ بھی ہے، گورا تو وہ بھی ہے، اس کے بھی سر پہ پگ ہے، اس کے سر پہ بھی پگ تھی، تو پھر کہہ دینا نا کہ جی دیکھیں جی یہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے۔ اگر قادیانی کو
शहीद कहने में तुम्हें मौत पड़े, अगर कादियानी को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जैसे अल्फाज वहां पर लिखने में और वहां पर कहने में तुम्हें मौत पड़े, तो यहां पर तुम्हें क्यों नहीं पड़ती? फिर तुम कहोगे जी देखें ये खत्म नबूवत के चूंकि मुनकिर हैं। और खत्म नबूवत के मुनकिर की बात नहीं है, कादियानी का भी कुफर है और इधर शियों का भी कुफर है। असल बात यह है कि भाई मुआशरे में किस चीज को पजीराई है, मुआशरे में किस चीज को नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। तो चूंकि पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कादियानियों को बुरा जाना जाता है, मुसलमानों के अंदर उनके हवाले से नफरत है और गम और गुस्सा है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। इसलिए सारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो ये बातें उनके खिलाफ करते हुए नजर आएंगे, उनको कभी भी मुसलमानों के इत्तेहाद में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि लेबल तो उन पर भी इस्लाम का है, उन पर भी मुसलमानों का है और आलम कुफर उनको भी एज अ मुस्लिम ही देख रहा है। जबकि यहां पर जब शियों की बात आएगी, देवबंदियों की बात आएगी, वहाबियों की बात आएगी, वो देखें जी पूरी दुनिया हमें किस नजर से देखती है, हमें कुफ्र की नजर से देखती है या मुसलमान होने की नजर से देखती है। और तुम्हें दुनिया का नजरिया मुबारक हो, हमें कुरान और हदीस का नजरिया मुबारक है। इसी तरह जो लोग आज इस चीज को लेकर आ रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर जिस तरह ईरान के अंदर इसराइली एजेंट मौजूद है, इस तरह दुनिया भर के अंदर उन लोगों के पस खुर्दा खाने वाले तो मौजूद हैं। तो इसलिए मैं तो भाई एक बड़ा वाज़ेह सा हमारा एक मौक़िफ़ है कि अगर यहूद और मुशरिकीन और अमेरिका ये अगर हमारे एक जानवर के हवाले से भी कोई करेगा ना, तो हम उस जानवर के साथ खड़े हो जाएंगे। इंसान तो छोड़े, दूर की बात। अच्छा, इंसान छोड़ें जी, दूर की बात है। तो कादियानी आपके नजदीक इंसान है या जानवर हैं? बाहर सूरत इसका मतलब तुम कादियानियों के साथ भी खड़े होगे। अगर यहूदो नसारा कादियानियों के खिलाफ हो जाते हैं, जब उनका मफाद कादियानियों से पूरा हो जाएगा, वो उनको लंबा डाल लेंगे और उनको जो है मारने धाड़ने लग जाएंगे, तो तेरे जैसे लोग जो हैं कादियानियों के साथ खड़े होंगे, कादियानियों के सपोर्टर बनेंगे, कादियानियों के मरने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे, उनके मरने पर जो है वो अफसोस का इजहार करेंगे, उसको शहादत का रुतबा देंगे कादियानी को। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये किसी मुसलमान का बयान नहीं हो सकता। हम साथ देंगे तो उसका देंगे जो इस्लाम के कवानीन पर पूरा उतरेगा, और हम मुखालफत करेंगे तो उसकी करेंगे जो इस्लाम के कवानीन से हटेगा। हमारी दुश्मनी है तो वो भी अल्लाह के लिए है, हमारी मोहब्बत है तो वो भी अल्लाह के लिए है। और ये मुसलमान की सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान की है। सहाबा की जब तारीफ की तो कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर बड़े सख्त हैं और मोमिनों के लिए बड़े नर्म हैं। तो क्या ये सख्ती जो है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये क्या कंडीशनल सख्ती है कि इस सूरत में सख्ती होनी चाहिए? इस सूरत में सख्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुतलकन सख्ती को जो है सराहा गया और काफिरों के मुकाबले में सख्ती को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। और हम इसी पर ईमान रखते हैं और यही हमारा अकीदा है, और हम इस तरह के किसी भी बंदे की हिमायत नहीं करते। और हम इन शॉर्ट यही कहते हैं कि एक जालिम दूसरे जालिम पर मुसल्लत हो गया है और अल्लाह ताला जालिमों को ही जालिमों के हाथों मरवाए, और हम जो है इनका तमाशा देखें और अल्लाह तबारक ताला इस्लाम का बोलबाला फरमाए और दुश्मनान इस्लाम का मुंह काला फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।